آیت نمبر 5 6 7 لیکچر نمبر 3 سورۃ البقرہ حصۃ التجوید مخرج کا بیان۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ سوالیہ انداز میں جو ہم نے منہاج قاعدے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ سوال مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اس میں الگ تھوڑا سا بتایا اس سے، منہاج قاعدے میں یہ چیز نہیں تھی۔ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو پہلے اسے ساکن کریں اور ما قبل حمزہ متحرکہ لا کر پڑھیں تو جس جگہ سے آواز نکلے وہی اس کا مخرج ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو منہاج قاعدے میں لکھ کر بھی بتایا تھا۔ نوٹ: مخارج کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ حصۃ الترجمہ، اب ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کیا تھا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا تھا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا تھا سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم کا معنی کیا تھا نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے تفسیر بھی الحمدللہ جتنی بھی ہو سکی مکمل کر لی ہے، اور آگے یہ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، متن ہے اہدی، اس کا معنی ہوگا تو ہدایت دے۔ اہدی یہ امر کا صیغہ، نہ ہمیں، نہ انی میں، اور نہ معنی ہمیں۔ الصراط معنی کیا ہے؟ الصراط معنی ہے راستہ۔ المستقیم معنی کیا ہے؟ المستقیم معنی سیدھا۔ صراط معنی میں نے آپ کے سامنے بولا، اور الذی کا معنی جو، اور انعمتا انعام کیا تو نے، انعام کیا، انعم کا معنی انعام کیا، تا معنی تو نے، علی معنی پر، اور ہم معنی وہ۔ عرفان القرآن میں اس کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور چلا کیوں یہاں نہیں فرمایا گیا اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ قبلہ حضور نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا یہ کیوں فرمایا، اس کا جواب انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا، اور بڑے علماء بھی اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالی حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ جواب آ جائے گا تفسیر میں۔ پھر ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، متن غیر کا معنی سوا، المغضوب کا معنی غضب کیا گیا، علی معنی ہم نے کہا پہلے پر، اور ہم معنی ان کے، اور وا معنی اور لا معنی نہیں، الضالین کا معنی گمراہوں۔ عرفان القرآن کا ترجمہ یہ ہوگا ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ بالکل آسان ہے تفسیر، تھوڑا ذہن نشین کرنا ہے، پوری تفسیر نہیں لکھنے کی ہے۔ کوئی بھی اچھا پوائنٹ ہو، اگر سارے چیزیں لکھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، مگر نہیں لکھتے آپ اور اس کا مفہوم ذہن میں بٹھاتے ہیں تو یہ بھی صحیح بات ہے، مگر میری خواہش یہی ہوتی ہے، اور میرا طریقہ بھی ہمیشہ جب میں نے یہ تفسیریں پڑھی ہے تو ہم جو تفسیریں پڑھتے تھے تو ہم بعد میں مکمل پوری جو یاد ہو وہ بھی اور نہ یاد ہو وہ بھی لکھ لیتے تھے، تو لکھنے میں فائدہ ہے۔ اب ہے حصۃ التفسیر، اہدنا الصراط اور المستقیم، یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کا لغوی ڈکشنری معنی کیا ہوگا؟ دو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط، لکیر خط کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کا شرعی معنی، شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں، سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کے ذکر کے بعد بندے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب مانگنے کا وقت ہے، لہٰذا سب سے پہلے اپنے لیے راہ مستقیم پر استقامت مانگو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میری بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم واضح ہے کہ آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے بندہ کہتا ہے کہ مولا سب تعریف ہے تیرے لیے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کہتا ہے کہ بندو یوں کہو مجھے کہ اہدنا الصراط المستقیم وغیرہ وغیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال یوں بیان کی کہ اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں جن میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹکے رہتے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلتے جاؤ، ٹیڑھی اور ترچھی ادھر ادھر کی راہوں میں نکل کر بھٹک نہ جانا۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، خبردار اسے نہ کھولنا کہ اس راہ لگ جائے گا، اس راہ لگ جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا جو ہے قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر پکارنے والا جو ہے وہ کھٹا ہے اور خطرہ ہے، اور کھٹا یا جس کو ہم گڈھا کہتے ہیں، یعنی کھڈو، کھٹکا ہے اور خطرہ ہے، یہ وسوسہ جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ معمور ہوتا ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ اور حاتم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، بلکہ صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے مختصر مفہوم میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ صراط مستقیم کا قبلہ شیخ الاسلام نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے، تو اس کا جواب اس حدیث پاک سے ملتا ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس راستے پر چھوڑا، یعنی اہل بیت اطہار، پنجتن پاک اور صحابہ کرام کا راستہ، اور دوسری بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہر روز کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی اللہ کے رسول کا ہم کو دیدار کرا ہے مولا۔ تو اس کا معنی صحیح جو قبلہ حضور نے فرمایا وہی بہتر ترجمہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں سورہ نساء میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 69۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں مغضوب سے مراد
یہود اور الضالین سے مراد نصارہ ہے. ہاں، یہود جو شریعت میں جو چیزیں تھیں اس کو گھٹا رہے تھے. ہاں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے جو وہ بڑھاتے جاتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. جب نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، کہتا ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا بھی تو صراط مستقیم پر ہونا ہے. صراط مستقیم پر ہونے کے باوجود نمازی یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ اس سوال کے کتنے جواب ہیں؟ 2 جواب ہیں. اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت پر ثابت اور قائم رکھ. ہاں، جو ہے راستے پر میں چل رہا ہوں اسی پر ثابت رکھ اور قائم رکھ، اور اس میں دوام عطا فرما، یعنی ہمیشگی عطا فرما، چلتا رہوں. یہ ہے اس کا معنی. دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں. ہاں، متناہی نہیں بلکہ غیر متناہی، اور نمازی معرفت کے جس درجے میں ہے وہ اس سے اگلے مقام کی معرفت پہچان کی دعا کرتا ہے. گویا کہ وہ عرض کرتا ہے اے اللہ تعالی میری ہدایت میں ترقی عطا فرما. تفسیر تبیان القرآن، حصۃ القواعد. اب قواعد جو ہم نے پہلے معرب، مبنی وغیرہ وغیرہ جو پڑھا تھا، ہاں، اس کے حصے میں سے علم نو کے قواعد میں سے یہ قواعد ہیں. یہ قاعدے جو ابھی، جی جی بیٹا، اب جو حصۃ القواعد ہیں یہ سب بہنوں کو اچھی طرح سے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ عالم کورس کی انشاءاللہ تعالی یہ بنیادیں ہیں. ہاں، ابھی دیواریں انشاءاللہ تعالی آگے دیواریں بھی بن رہی ہے، بنیادیں بھی پکی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں بنیادی چیزیں اچھی طرح سے عبارت کے لیے یاد کرنا ہے. علامات اسم، یعنی ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اس کی کچھ علامات، اس کی نشانیاں، اس کی اوندانیاں کچھ دی گئی ہیں. تو ہم اس کی اسم کی علامتیں پڑھیں گے، اور اسم کی علامتیں کتنی بتائیے؟ اس میں 12 علامتیں انشاءاللہ تعالی. آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے. تو اسم کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اس پر پیش ہوتا ہے. ہاں، تو پھر کس کی یعنی عامل کی وجہ سے پھر اس پر زبر کبھی آ جاتا ہے، کبھی زیر آ جاتا ہے، کبھی 2 زبر، کبھی 2 زیر، کبھی 1 زبر کو اے زیر وغیرہ وغیرہ. یہ اسم کی علامت یعنی نام کی علامتیں ہیں، اور وہ علامتیں کتنی ہیں؟ 12 ہیں. اور یہ سب منہ پہ یاد کرنا ہے، لکھنا بھی ہے. ہاں، تو کچھ چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں دی گئی ہے، وہ ہم گناتے ہیں. پہلی ہے علامات اسم، شروع میں الف لام ہو، مثلا الحمد، التحیات، القرآن. دیکھو اس میں بھی الف لام لگا ہوا ہے، التحیات میں بھی الف لام لگا ہوا ہے، اور القرآن میں بھی الف لام لگا ہوا ہے. علامت ہے، نشانی ہے. جس پر الف لام اصل یعنی ایسے لگے ہوئے ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. التحیات میں جو الف لام لگا ہوا ہے اور قرآن میں القرآن الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اسم ہے. یہ نشانی ہے، ایک علامت ہے. اور آخر میں تنوین ہو، جیسے فوجن سراتن. دیکھو فوجن، جیم پہ جو تنوین ہے 2 پیش ہے، سراتن تا پہ 2 پیش ہیں. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ جس پر تنوین ہوتی ہے وہ فعل پہ نہیں آتی ہے، کام پر نہیں آتی ہے، حرف پر نہیں آتی ہے، بلکہ کس پر آتی ہے؟ اسم پر آتی ہے. تو دیکھو فوجن میں بھی ہے اور سراتن میں بھی ہے، تو یہ دونوں کیا ہے؟ اسم ہے. تیسری، آخر میں گول تا ہو، جیسے یہ ہے. ہاں، پچھے سے یاد رکھو علم ود دو. جو کو نیاڑی پچھیں تھیوں ان سمجھو یعنی امک اہڑو چیز پڑھ وے تھیوں جو مولانا کے پر خبر نہ وے تو لغت نیرے جی ضرورت پوندی کڈے. ہاں، پا نیرے کن بس ان میں فکر نہ کری جا. ہاں، تو سمجھی گنو ہکڑی جات جو کو پڑھائے وارو ان پن کے ہمیشہ سجی زندگی یعنی طالب علم جی سمجھے تو جو پڑھائے سکدو، نہ کا وہ پڑھائے پر نہیں سکے. تو پن پر طالب علم آئی پن پر مانے چوجا لفظ ہی کرو ہے کیڑی تے کرگال کو حقیقت وغیرہ وغیرہ تائیں پوچھا کریندا تو ان جی علامت ان جی نشانی ای ہوندی ای تھوڑو کن سمجھیا آئی. نہیں پوچھا کریندا تائیں خبر پوندی جو رکھے برابر نہ سمجھیا. ہاں، تائیں سمجھ آیو تو سوال کہہ سکدا ہے. تو مطلب یہ تھوڑو کن سمجھ آیو. الحمدللہ.
تو پہلی سب سے علامت یہ ہے کہ وہ اسم ہوگا جس پر الف لام لگا ہوگا، وہ اسم ہوگا جس پر تنوین ہوگی، دو زبر دو زیتوں پہ، اور آخر میں گول تے ہوگا، جیسے الصلاۃ تو ہے، الصلاۃ تو ہے، تو یہ کون سا تے ہے؟ گول تے ہے، وہ والا نہیں، بڑا والا جنتن، دیکھو یہ بھی کون سا تے ہے؟ گول تے ہے، ہاں، تو یہ تین علامتیں ہوئی۔ چوتھی علامت، ہاں، وہ کلمہ جو مضاف ہو، ہاں، اضافت ہوتی ہے، ہاں، کہ نصر اللہ، اللہ کی مدد، تو یہ یعنی اس کی یعنی نسبت کی گئی ہے، اضافت کی گئی ہے اس کی طرف، تو مضاف ہوتا ہے، کون؟ کیا؟ یعنی اسم مضاف ہوتا ہے، نصر اللہ، یعنی اللہ کی اضافت، یعنی مضاف ہے، وہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ مدد کی طرف، کس کی مدد ہے؟ اللہ کی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، یعنی کی وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو وہ مضاف میں یعنی آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعنی کی جسم کے معنی میں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا، اور یہ مضاف کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ اور 5 تنبی، ہاں، تثنیہ ہو، تثنیہ یعنی دو چیزوں کو جمع کر کے، یعنی جو چیز لکھی جائے گی اس کو تثنیہ کہیں گے، ہاں، ایک چیز نہیں بلکہ دو، وہ بھی اسم ہوگا، جیسے جنتان، تو جنتان کیا ہے؟ جنتان یہ اسم ہے، کیسے؟ جنت ایک کو کہتے ہیں، جنتان دو کو کہتے ہیں، یعنی دو جنتیں، دو باغ، ہاں، جنتان، تو یہ کیسے پتا چلا کہ یعنی فعل کے فعل اس طرح نہیں ہوگا، ہاں، یعنی وہ موصوف صفت کی طرح ہوگا، مگر جنتان ایک لفظ میں دو چیزوں کا ساتھ میں ذکر کیا جائے گا جب بھی، تو کیا کہا جائے گا؟ جنتان، ہاں، جنتان وغیرہ وغیرہ، جو لفظ ہوگا، ہاں، تو اس میں الف اور نون، یہ آخر میں الف ہے بھی ہے اور نون بھی ہے، ہاں، تو جس میں تسنیہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا، تسنیہ یعنی دو چیزیں۔ جی جی بیٹا، جی 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 بیٹا، تو جن میں تسنیہ ہوں دو تو وہ سمجھ جا اسم جی علامت ہے۔ جمع ہو، جیسے جیڑی تاں ای پن آیو نہ یہ لفظ پا چئی سگوں، افواجن، ہاں، فوج جی جمع ہے افواجن، اے جو پڑھیا سی جنتون، تو پن اسم جی علامت ہوندی، سمجھا؟ افواجن، تو افواج پن کورے جی علامت ہے؟ جمع، اے جو کو ای پن کورے جی علامت ہے؟ اسم جی علامت ہے، ہاں، پو وری جمع جو وری اور قسموں ہیں تو اگے ہمارے اچیندو ان جو، پر ہے جو وڈی وڈی موٹی موٹی پان کے 12 علامتوں نشانی بتائیں ہوئیں، تو انشاءاللہ تعالی وڌارے پہ تے انہی جے متھے بحث تھیندی، انہی 12 چیزیں متھے، تو پان کے خبر پئی ویندی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں یائے نسبتی ہو، ہاں، آخر میں ساتموں کرو ہے یائے نسبتی، یائے نسبتی جو معنی کرو ہے جنرو مدنی، ہاں، تو مدنی یون، یعنی مدینے جو رے ورو، جی جی بیٹا، چوتھو، ہاں، چوتھو کرو وہ کلمہ جو مضاف ہو، جی بیٹا چیو سے، چوتھو پہ چیو ہی بھلے بھیا، جی جی چیو سے بیٹا ہے جو چھٹو پر چیو سے افواجن چیو سے جمع ہو، یہ کی چیو سے جو پانچمو تسنیہ ہو، ہاں، تو چھٹو کرو ہے، چھٹو ہے یعنی جمع ہو، ہاں، ہے جو چون افواجن، ان جی علامت ہے، نشانی ہے، جو کو چیز جڑی تے جنتان ان ہی جنتون یا افواجن، فوج جی جمع ہے افواجن، یہ کوری جی علامت ہے؟ یہ سمجھی علامت ہے، سمجھا بیٹا؟ ہاں بولو بیٹا، ہاں، ای کڈیک یعنی جمع مقصر اچیندی، جمع سالم اچیندی وغیرہ وغیرہ، کڈیک پان کے الف لام لگائڻو کھپدو، کڈیک یہ ان نون لگائڻو کھپدو، کڈیک الف ان نون لگائڻو کھپدو، ای وری جمع جو ہے ان جون وری قسموں اچیندیوں اگی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو اوڈا پان کے وڌارے سمجھ میں اچیندو، سمجھا؟ تو جو جمع ہے جمع وری ان جون قسموں اچیندیوں، سمجھا بیٹا؟ ہاں، مین ہی جڑی تینوں الف لام لگی ویو برابر، تو الف لام جو پر کئی قسموں اچیندیوں، ہاں، پوئے اسم جیوں پن امک، ہاں، ہی کرو علامتوں ہوئی اترے نشانی ہوئی کورے جیوں اسم جیوں، ہاں، پوئے انہی اسم جی قسمیں جیوں پر اञا وری وڌارے اور قسموں ہوندیوں، پر مین بنیادی چیزوں ہی پانچے ذہن میں اگر رہی وञوں تو پنڈے پنڈے دریچہ جو کوئی ای کھلدا اچیندا۔
اگر ہی جو ہیور جو جی پاں کے ذہن میں نہیں ویں تو اگیا دروازہ نہیں کھولیں. تو ہی مین چیزوں اسم جو علامتوں فوری طور ماں آن کے پہنچا کرے مجھے پھٹ پھٹ بولتا اچو ایڑی تے یاد کری جائے انشاء اللہ تعالیٰ. تو جمع وے جڑی تے تسنیہ وے جڑی تے جنتان انے جمع وے جڑی تے افواجن انے جناتون وے تو پر ہکڑی ج گال ہے بیٹا سمجھی ویا ہوندا انشاء اللہ تعالیٰ. અને સાતમી કરો ہے آخر میں یا نسبتی ہو آخر میں جو کرو یہ ڈسچے تھیں یہ کیڑی یہ یعنی اصل لفظ جی نہ بلکہ نسبت جی یعنی مدینہ برابر. تو مدینہ ہے ہاں یا نسبتی لگائنو ہے تو کو تھی ویندو مدینے جو رے ورو. ہاں نے اڑی طرح اگر پاں کے کچھی میں پاں چوں ج مانڈوی. ہاں تو مانڈوی تو ہکڑو شہر جو نالو ہے پر یا نسبتی لگی ویندو تو ان جی کو علامت تھیندی تو ان جی علامت یہ تھیندی جو ماندویون یعنی مڈئی جو رے وارو یا ان جی پیدائش ہتے ہے. مدنیون یعنی مدینے جو رے وارو یا ان جی پیدائش ہتے ہے سمجھا. تو یا نسبت جی یا جن میں لگل وے او اسم جی علامت ہوندی سمجھی ویا ہوندا انشاء اللہ. اور ان جے پٹھیا مصغر ہو ہاں جیسے عبید. ہاں مصغر کہیں کے چاہتا مصغر چاہتا یعنی عبید جو مانا بورو نڈڑو بندو. عبد مانا بندو عبید یعنی بورو نڈڑو بندو سمجھا. تو یہ لفظ ہیں جو کو عبید وغیرہ وغیرہ اہڑا لفظ جن میں بنی وجے تو او پن اسم جی علامت ہوندی. ہاں عبد یہ یعنی اسم ہے پر عبید یعنی یہ مصغر چاہتا ان کے یعنی عربی زبان جے اندر تو یہ پن اسم جی علامت ہوندی. پوء موصوف ہو موصوف جا بیان اچیندا اگر اگیا ہک کڑی جا موصوف ایترے کرو تسنیہ ایترے کرو. ہاں الف لام جی کتری قسم وغیرہ وغیرہ پر جو مین مدعا واتا یہ تھا جی کرے جو علامت ہوئی کہ اسم جو علامت ہوئی. پوء چاہتا موصوف وے. ہاں ہکڑو ہوندو موصوف انے بھئی صفت ہکڑو ذات انے ذات جی صفتوں ویتیوں اڑی تے مقامم محمودہ. موصوف انے صفت اہڑا جو ہوندا یعنی عبارت جے اعتبار سے اہڑا جو ہوندا جو کو موصوف متھے نشانی ہونیوں اہڑیوں صفت متھے ہونیوں. تو موصوف انے صفت ہکڑی ذات انے ذات جی صفتوں جڑی تے ہکڑو ماڑو عالم ہے تو عالم جی صفت کرو ہے تو عالم جی صفت یہ ہے جو بہتر پڑھی سگے تو پوء علم ورو آئے تو علم ورو ہونو یہ صفت ہے. ہکڑو شخص ہے سفید ہے تو سفید ہونو کرو ہے ان جی پانجے صفت ہے. تو موصوف انے صفت تو موصوف وین جو کو موصوف تو یہ کرو ہوندو اسم جی علامت ہوندی نشانی ہوندی سمجھی ویا ان شاء اللہ تعالیٰ. مسند الیہ ہو ہکڑو مسند وے تو انے بیو مسند الیہ جن جی طرف اسناد کرے میں آوی وے نسبت کرے میں آوی وے جڑی تے الصلح خیرن جو صلح ہے یہ بہتر ہے. ہاں تو مسند الیہ وے. پوئے منادی ہو منادی اترے یا ایھا الناس یا موسیٰ منادی اترے جن میں جن لفظیں تھی اگیا ندا جا بول ڈنے میں آیا میں یا پن ہکڑو ندا جو الفاظ ہے ان ایھا ای پن ندا جو الفاظ ہے. تو جن اسم تھی مور ایھا یا خالی لگل وے تو او پن کرے جی علامت ہوندی او پن اسم جی علامت ہوندی. ہاں نام جی علامت ہوندی جی جو کو یا ایو ہے. ہاں یا خالی ایھا ہے یا خالی یا ہے ایھا. ہاں یا ایھا یا خالی یا تو ای ان متھے لگے میں اچیندا جو کو اسم ہوندا. ہاں کوئی فعل متھے یا نہ لگل ہوندو ایھا لگل نہیں وے بلکہ اسم متھے لگل ہوندو سمجھی ویا ہوندا. جس سے پہلے حرف جر آ جائے. ہاں جن اسم تھی مور حرف جر اچی ونجن تو او پن کرو ہوندو او پن پانجے اسم جی علامت ان نشانی ہوندی. جو کو حرف جر رہیں جترا پن انشاءاللہ ای پر اگی اچیندا من 17 اکھر ہیں تو ای جو جن اکھریں متھے اچی ویندا تو او اکھر کرو ہوندو نام ہوندا جیتے بسم یہ زیر کو لائے حرف جار جی وجہ سے ان حرف جار کتے لگے تو اسم متھے لگے. ہاں بسم اللہ ہے. پوئے من یہ حرف جار ہے الہی حرف جار ہے تو نیرا جن اسم متھے حرف جار اچیندو او اسم ہوندو ان ان جی چھلے چھلے جیر اچی ویندو پنڈے پنڈے فی ہے ای پن حرف جار ہے. ہاں تو بس می آیو جو کو ای حرف جار جی وجہ سے
मिन ई हर्फ़ जार है, मिन ज़ुल्माती आयो जेको ई हर्फ़ जार जी वजह से, इलन नू नूरुन हुए तो पर नूरे आयो है, हाँ नूरे, त ई हर्फ़ जार जी वजह से। हिकिड़ो ज़ेर आयो है एतिरे लाइ करना जिन मथे अलिफ लाम लॻल है, अलिफ लाम लॻल न वे त हेॾा ॿो ज़ेर वे, अने ज़ेर कोला आयो है हर्फ़ जार जी वजह से। हर्फ़ जार केॾा लॻे, हर्फ़ जार इसम मथे लॻे। हाणे मुख़्तसर वरी पाछो रिपीट करे रहियो आहियां, बिल्कुलु आसानी अने ध्यानु पूरो हेॾा ॾेई ॾिजा। अलामात इसम, एतिरे इसम जूं अलामतूं, इसम जूं निशानियूं, नाए जूं अलामतूं, नाए जूं ओंधाणियूं, हाँ ख़बर पए। न मिसाल जे तौर मथे हिकिड़ो शख़्स आहे याने कारो, याने कंहिंखे पाण कारो चऊं, याने माण्हू खे पाण चई रहिया आहियूं याने याने सुलेमान या कासिम, कासिम कयो, कासिम त गच चई त हुनजी अलामत वेंदी न कारो कासिम, हाँ अहिड़ी रीते याने कोई बि न कोई निशानी ॾी, लम्बू आहे, मोटो आहे, पतलो आहे, ती माना उनजी कोन वेंदियूं निशानियूं वेंदियूं, त पाण खे कीअं ख़बर पवंदी जी इसम आहे, हीअं ख़बर पवंदी जी हिन मथे ही चीज़ियूं हूंदियूं त ही इसम हूंदो, नाम हूंदो। सम्झी विया हूंदा। त छा था पाछो रिपीट करियां, जिन अखर मथे, जिन नाम मथे अलिफ लाम लॻल हूंदा त उहे इसम हूंदा। हाँ जंहिंजे आख़िर में तनवीन हूंदी उहे कोन हूंदा, इसम हूंदा, नाम हूंदा। हाँ जंहिंजे आख़िर में ते आहे जेको याने गोल ते आहे ई लॻल हूंदी त कोन हूंदो, उहो पाण इसम जी अलामत वारो हूंदो। हाँ त फैल मथे न ईंदे। अहिड़ी रीते पंहिंजे मुज़ाफ़ हूंदो, नसरुल्लाह, हाँ त मुज़ाफ़ हूंदो, मुज़ाफ़ इले न बल्कि मुज़ाफ़ हूंदो त उहो पण इसम जी अलामत आहे। पोइ तस्निया हूंदो, हाँ जन्नतान, जमा हूंदो अफ़वाज, अफ़वाजुन। पोइ उनजे उन उनमें ये जेको ई निस्बत जी लॻल हूंदी, हाँ मदनियुन, अरबियुन, कच्छियुन, हाँ अहिड़ी रीते जेको बि मक्कीयुन, मदनियुन, जेको ये आहे छैले छैले, हाँ ई निस्बत जी लॻल हूंदी त उहो कुरे जी अलामत हूंदी, इसम जी अलामत। बोलो बेटा। जंहिं ही अलामतूं, ही निशानियूं जंहिं मथे हूंदियूं त उहो ख़बर पवंदी ही नाम आहे। अलिफ लाम लॻल हूंदो, हाँ तनवीन हूंदी लॻल, हाँ अने पंहिंजे गोल ते लॻल हूंदो, हाँ अने इज़ाफ़त हूंदी, हाँ याने तस्निया हूंदो, जमा हूंदो, या निस्बत लॻल हूंदी। जी बोलो बेटा। सम्झे बेटा? बाबा, मुफ्ती, हाँ त ई मुफ्ती क्या मुफ्ती, हाँ जेको कच्छ जा आहीं इन्हनि जी अलामत आहे। त जेको असल लफ़्ज़ हूंदो न, मौसूफ़ असल हूंदो न, जंहिंजियूं सिफ़तूं हूंदियूं, जो असल लफ़्ज़ हूंदो न उहो मौसूफ़ हूंदो, अने मौसूफ़ हूंदो उहो कहिड़ो हूंदो, उहो इसम जी अलामत हूंदी। सम्झे बेटा? हाँ बेटा, बेटा बोलो बेटा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। जी जी। त बेटा सम्झी विया अलहमदिल्ला, त जिन अखर जिन लफ़्ज़ मथे अलिफ लाम हूंदा त उहो ना हूंदो। हाँ जिन अखर मथे, जिन लफ़्ज़ मथे ॿो जबर ॿो जेर ॿो पेश हूंदा त उहो ना हूंदो। हाँ जिन में ॿो ई जेको ते आहे, जेको ॿो अखियूं वरी याने ॿो नुक़्ते वरी गोल ते चवाइजे ई लॻल हूंदी जंहिं मथे उहो ना हूंदो। असलात आहे, अल जन्नत आहे, जन्नतुन आहे, हाँ पोइ मुज़ाफ़ हूंदो, इज़ाफ़त करे में आई हूंदी, उहो पण ना हूंदो। हाँ पोइ यानी किन मथे लॻल आहे, अलाह मथे, अलाह कहिड़ो आहे, इसम आहे। त नसरुल्लाह आहे, ही किन मथे लॻल आहे, यानी अलाह मथे आहे त ना आहे। पोइ तस्निया हूंदो, जन्नताने, त ई उन तस्निया उन जी बने जेको पंहिंजे इसम वे। हाँ पोइ जमा हूंदी त अफ़वाजुन या जन्नातुन, त अफ़वाजुन आहे जेको ई जमा आहे, त जमा कॾहिं कंहिंजी बने, इसम जी बने। पोइ निस्बत करल हूंदी इन जी तरफ़, मदनियुन थी, हाँ फैल मथे निस्बत न थिए, ये जिते लॻे थो न ई किन में नावे उन में ई लॻे। पोइ ओ यानी अब्द में जाती उबैद बनियो, इस मुसगर बनियो, त कंहिं में बनियो, फैल में न बने, हरफ में न बने, बल्कि ना हूंदो त बनंदो उबैद। सम्झे विया हूंदा। हाँ त मौसूफ़ आहे, हाँ त जेको सिफ़त हूंदी, सिफ़त ई सिफ़त कंहिंजी हूंदी, उहा मौसूफ़ जी हूंदी। त मौसूफ़ आहे उहो कहिड़ो हूंदो, ई पंहिंजे नाम हूंदो, इन जी अलामत आहे। मक़ाम महमूदा। हाँ पोइ मुस्नद इले हूंदो, हाँ निस्बत करल हूंदी जंहिंजी तरफ़। त असुलहो ख़ैरुन, इन जी अलामत आहे, पंहिंजे मिसाल आहे उनजी। पोइ
पंहिंजे मुनादी हूंदो, यानी जिन नाम जे अॻियां अयुहा या लॻल हूंदो उहो ना हूंदो, जहिड़ी त मूसा आहे। जिन हरफ़ आहे यानी जिन इस्म मथे ई हरफ़ लॻल हूंदा, क्या बे आहे, मिन आहे, इला आहे, कंहिं मथे लॻल आहे? इस्म मथे आहे। इस्म क्या आहे? अल्लाह इस्म आहे, अज़ुलुमात ई पण इस्म आहे, अनूर ई इस्म आहे, त कंहिं मथे लॻाई? यानी फ़ैल मथे इला नहीं लॻे, मिन फ़ैल मथे नहीं लॻे, बे फ़ैल मथे नहीं लॻे, तॾहिं कंहिं मथे लॻंदो? इस्म मथे लॻंदो, त ख़बर पई ई मड़े इस्म ई तैला करे इन मथे बे हरफ़े जार लॻो आहे, मिन हरफ़े जार लॻो आहे, इला हरफ़े जार लॻो आहे। जेतिरो बि थी सघियो इंशाअल्लाह ताला। हाणे दुआ पां पढ़बोसी। घर में दाखिल होने की दुआ। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम और उसी की बरकत से। बिल्कुल आसान है, ये मौत याद करके जी कादरी साहब